اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ کیونکہ عہد کے بارے میں کل اللہ رب العزت جو ہے وہ سوال کریں گے۔ ان العہد کان مسئولا، جس کسی کے ساتھ کوئی بھی عہد کیا پھر اس کو نبھایا نہیں تو اس کی، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ باہنی بائیں اس کی ٹانگ جو ہے اس کے ساتھ ایک جھنڈا لٹکا ہوا ہوگا، جس سے پتہ چلے گا یہ کہ یہ شخص جو ہے یہ بد عہد ہے۔ اُحِلَّ لَکُم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے آپ کے لیے چوپائے اور مویشی، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کو آپ کے اوپر کتاب میں سے آپ کو پڑھ کے سنائے جائیں گے، سوائے ان جانوروں کے۔ باقی سارے جانور جو ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، غیر محل صیدی و انتم حرم، کہ یہ جانور جو ہیں یہ چوپائے اور جانور جو آپ کے لیے حلال ہیں، ان میں سے جن کے جب آپ احرام کی حالت میں ہو نا، پھر آپ نے ان چوپایوں کا شکار نہیں کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ جانوروں کی جو کہ کعبہ کے لیے مخصوص ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہ پٹا ڈالے ہوئے جانوروں کی، ولا آمین البیت الحرامہ، اور نہ ان لوگوں کی جو عازمین حج بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ان چیزوں کا کہا کہ اللہ کی شاعر سے مراد ہے کہ وہ نشانی جسے دیکھ کر اس کے مذہب کا پتہ چلے، یعنی جو ہے آپ کو پتا کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے ماتھے کے اوپر ٹیکا لگاتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ گلے کے اندر سلیب لٹکاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو نشانیاں ہیں وہ ہماری مسجدوں کے اندر جو ہماری اذانیں گونجتی ہیں، پھر حجر اسود ہے، یہ مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ احرام ہے حج کا، بیت اللہ ہے، یہ ساری ہماری وہ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ ہمارا 5 وقت کا نماز کے لیے نکلنا، مسجدوں سے اذان کی آواز آنا، مردوں کے پانچے اونچے ہونا، یہ سب جو ہیں یہ ہمارے مذہب کی نشاندہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہیں حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اس کے بعد جو قربانی کے جانور، یہ عرب کیا کرتے تھے کہ جس وقت یہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو قربانی کے جانور ساتھ لے لیا کرتے تھے، تو یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی بھی حرمت جو ہے وہ نہیں کی جاتی، اور نہ قلائد کہتے ہیں ان جانوروں کو جن کے گلوں کے اندر پٹا ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ نشاندہی ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہیں یہ بیت اللہ کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ اور جو حاجی ہیں ان کی عزت اور احترام کرنا بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ کیونکہ یبتغون فضلا من ربہ ورضوانا، کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے یہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہاں کے رہنے والوں کو ان کی عزت کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور ان کی پریشانیوں کو دور بھی کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ بیت اللہ میں جو لوگ جاتے ہیں، استغفر اللہ، اتنی بے حرمتی ان کی جاتی ہے۔ کبھی ایک گیٹ سے اندر جانے کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے انہیں نکال دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ بھی اگلے گیٹ سے، اور اگر کوئی کہے کہ میں مریض ہوں یا کچھ ہوں تو دھکے دے کے ان کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ پھر جب تم اپنا احرام اتار دو تو پھر تمہیں جو ہے وہ کوئی شکار کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی کہ تم روکو مسجد حرام سے، یا تم ان کے اوپر کسی قسم کی زیادتی کرو۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ آپ کو پتا کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو 6 ہجری تک جو ہے وہ مکہ جانے سے روکا گیا، نہ ان کو حج کرنے دیا گیا۔ گئے بھی 6 ہجری کو صحابہ گئے بھی، لیکن انہیں جو ہے وہ واپس کر دیا گیا۔ پھر 7 ہجری کو انہوں نے عمرہ بدل کیا۔
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ اب ایسا نہ ہو کہ اے مسلمانوں تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف اس بات سے کوئی نفرت آئے اور تم ان سے کسی قسم کا بدلہ لو، تو ایسا مسجد حرام کے اندر آپ نے نہیں کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور آپ نے معاونت کرنی ہے نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں۔ کیونکہ جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور وہ بندہ اگر نیکی کا وہ کام شروع کر دیتا ہے تو آپ کو بھی اس چیز کا اجر ملتا ہے، آپ دوہرے اجر کے باعث بن جاتے ہیں، ایک وہ عمل جو آپ نے خود کیا اور ایک جس کی آپ نے دعوت دی۔ اور ہمیشہ تقوی کی عمل کی بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے۔ ہر حالت میں سب سے پہلے آپ نے تقوی کو مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جس سے میرا اللہ ناراض ہو، اور آپ نے گناہ کے کاموں کی معاونت نہیں کرنی، کیونکہ جس طرح نیکی کے کاموں میں آپ کا اجر ہے، اسی طرح جو لوگ اگر آپ نے کسی غیر رسم کا کسی بدعت کا آپ نے جو ہے وہ ابتدا کر دی تو وہ سارا کا سارا اس کے پیچھے آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ لگیں گے ان سب کا الزام جو ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا۔ واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، بے شک اللہ جو ہے وہ زبردست عذاب دینے والا ہے۔ حرام کر دیے گئے آپ کے اوپر وہ مردار۔ اب یہ دوسری مرتبہ حکم آیا، پہلی مرتبہ ہم سورۃ بقرہ میں یہ حکم پڑھ چکے ہیں، اب یہ دوسری مرتبہ حکم آیا کہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اس لیے کہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ یہی کچھ کریں گے، اس لیے جس آیت جو بات اللہ بار لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں نا، وہ آیت جو ہے وہ قرآن میں 4 مرتبہ جو ہے وہ آتی ہے، اور یہ آیت بھی قرآن پاک میں 4 مرتبہ آئی کہ حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر خون کو، مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور جن جانوروں کے اوپر غیر اللہ کا نام دیا گیا ہو، یا منخنقۃ، یا گلا گھونٹ کے جو جانور مرا ہو اس کو، اس سے بھی، یا جو چوٹ اندرونی چوٹ کی وجہ سے جو جانور مر جائے اس کو بھی، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، اگر جو گر کر جانور مرا وہ بھی حرام ہے۔ اور والنطیحۃ کا مطلب ہے کہ 2 جانور اگر آپس میں لڑتے ہیں اور ایک جانور کے سینگ مارنے سے دوسرا جانور اگر ہلاک ہو گیا تو اس کو بھی آپ جو ہے اس کو نہیں کھا سکتے، وہ بھی آپ کے اوپر حرام ہے۔ وما اکل سبع، اور نہ وہ جانور جنہیں کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن سوائے اس کے کہ آپ نے اس کو خود سے ذبح کر دیا ہو۔ اور پھر میں اس پوری آیت کا بعد میں آپ کو تھوڑا سا اس کا مفہوم بتا دوں گی۔ اور پھر وما ذبح علی النصب، اور وہ نہ وہ جانور آپ کے لیے حلال ہیں جو کسی بھی آستانے کے اوپر جو ہے وہ جا کر ان کو ذبح کیا گیا ہو، اور نہ وہ یہ تیروں سے جو فال نکالتے ہیں وہ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سارے نافرمانی کے کام ہیں۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ 5 قسمیں ہمیں جانوروں کی بتائی گئیں کہ اگر ان طریقوں سے جانور جو ہے وہ گرا اور مر گیا اور اس کو ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی اور اس کے جسم سے خون بھی نہیں نکلا اور جسم سے خون نکلنے کا امکان بھی باقی نہیں رہا کیونکہ وہ مر گیا، بلکہ اس کا سارا خون جو ہے وہ اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا، اور اس کا گوشت جو ہے وہ اس کے وہ جو خون جمع ہوا تھا نا وہ اس کے گوشت کا حصہ بن گیا، تو وہ بھی مردار کے حکم میں آئے گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اپنا جانور جس کو آپ نے سدھایا ہوا ہے نا شکار کرنے کے لیے، تو اگر وہ جانور آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کو شکار کے اوپر چھوڑتے ہیں اور تو پھر وہ اس کو شکار کو پکڑ کے رکھتا ہے آپ کے لیے، تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر اس کا منہ لگا تھا جس جگہ پہ اس حصے کو کاٹ کے آپ پھینک دیں گی اور باقی کا جو ہے وہ آپ کھا لیں گی۔ اس کے بعد آیا کہ کسی بھی آستانے کے اوپر چاہے وہ کسی ولی کا ہو یا کوئی مزار ہو، آپ نے اس ایسی جگہوں پر ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔
اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، یہ سب بھی گناہ کے کام ہیں۔ اب یہ بتا دیا گیا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کافر جو ہے وہ آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ کا دین غالب آ گیا، اس کا روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورۃ مائدہ جو ہے نا، یہ نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عرب میں اسلام کا غلبہ جو ہے، اسلام میں غلبے کے آثار جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ اے نبی اب آپ ان سے نہ ڈریں، صرف مجھ سے ڈریں اور اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ اب کفر کے غالب آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بتایا گیا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین کیا ہے؟ دین سے مراد وہ ساری شریعت کے تمام وہ اصول، احکامات اور جو شریعت ملے، اس کے علاوہ جو ہدایات ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہیں، ان سب کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے آج کے دن میں نے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دیں۔ اب یہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا، اور اس نے مسلمانوں کو ایسی جامعہ ہدایات اور احکامات عطا فرما دیے جن سے دنیا کی زندگی بھی خوشگوار گزرتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذابوں سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کیا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام والے ہی ہو، تم مسلمان ہی ہو۔ بس جو لاچار ہوگا بھوک کی وجہ سے، یعنی لاچار جو انسان ہے نا، اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ حرام کھا لے یا وہ بھوک سے مر جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے موت سے بچایا اور صرف اتنا کھانے کا حکم دیا جتنا اس کی جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بتا دیا گیا نا کہ غیر متجانف لاسمی، وہ صرف اس کو وہ بھوک کی وجہ سے لاچار ہے لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو بے شک پھر اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال ہے ان کے لیے؟ اے میرے نبی، ان سے یہ کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام چیزیں جو حلال ہیں نا، وہ تمہارے لیے حلال ہیں جو اللہ نے نہیں بتائیں، کیونکہ حلال چیزوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے نا۔ تو قرآن پاک کے اندر صرف اور صرف ہمیں حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اور جو تم نے سکھایا ہوا ہوتا ہے نا اپنے کسی شکاری جانور کو، جو شکار کرنے کے لیے آپ شکار کے پیچھے آپ اپنے جانور کو دوڑاتے ہو، تو تم اس کو سکھاتے ہو مما علمکم اللہ، کہ تم اس کو وہ سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا، یعنی کہ جانور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پر کھاؤ اس میں سے جس کو روک رکھا ہے آپ کے جانور نے آپ کے لیے، اور لو اس کے اوپر اللہ کا نام اور ڈر جاؤ اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم، آج کے دن تم حلال کر دی گئی تمہارے لیے وہ تمام پاکیزہ چیزیں، یعنی کہ جن کے اوپر بھی اللہ کا نام دیا جاتا ہے نا، وہ سارے جانور جو ہیں وہ اور ان کی ذبح آپ کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے حلال ہیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں جو اہل کتاب ہیں وہ بھی آپ کے اوپر حلال ہے، اگر اس کے اوپر بھی جو ہے اس کا ذبح بھی آپ کے اوپر حلال ہے، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھی گئی ہے۔ اور ان کا کھانا جو اہل کتاب ہے نا، ان کا کھانا بھی آپ کے لیے حلال ہے، اگر ان کی ٹیبل کے اوپر، ان کے دسترخوان کے اوپر کوئی حرام چیز جو ہے وہ موجود نہ ہو، جیسے کیونکہ ان کے جو دسترخوان ہے نا، ان کے اوپر سور کا گوشت اور شراب وغیرہ جو ہے وہ عام ہوتی تھی، تو ساتھ یہ شک لگا دی گئی کہ اگر یہ چیزیں ان کی ٹیبل کے اوپر موجود ہیں تو پھر ان کا کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اور وہ پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے ہوں یا وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، ان سے نکاح کرنا آپ کا جائز ہے، جب تم ان کے حق مہر جو ہو وہ پوری طریقے سے ادا کر دو،
ان سے نکاح کرنے کے لیے، نہ کہ ان سے جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اور نہ ان سے چھپی آشنائی کرنے کے لیے، بلکہ نکاح کرنے کے لیے ان پاک دامن عورتوں کا نکاح جو ہے ان کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے، جبکہ آپ ان کو ان کا حق مہر ادا کر دو۔ اور جو انکار کرے گا ایمان کا، تو تحقیق ضائع ہوگے اس کے عمل، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو کتابیہ عورت ہے نا، اہل کتاب عورت سے جو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ عورت سے نکاح کرنے کے بعد آپ اس کے دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اس نکاح سے بچنا جو ہے یہ زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا نا کہ ایسا کرنے سے وَمَن یکفر بالایمانی، کہ اگر آپ ان عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد آپ کا ایمان جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو جائے، آپ دین کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم نہ رہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اے لوگوں ایمان والو، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، اور پاؤں کو دھو لو ایڑیوں تک۔ اگر تم جنبی ہو تو طہارت کر لو، نہا لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو اور آئے تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے، یا تم نے چھو لیا ہو اپنی عورتوں کو، پھر تم نہ پاؤ پانی کو، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ پھر اس تیمم کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو دونوں ہاتھوں میں مٹی کا ڈھیلا لے کے اس کو ہاتھوں کے اندر ملیں، پھر ڈھیلا رکھ دیں، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح مل کے پھونک مار دیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے لے کے کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو مار لیں، اور اس کے بعد اپنے چہروں کو جو ہے، اپنے چہروں کو بھی اچھے طریقے سے ان ہاتھوں سے جو ہے ان ہاتھوں کو اپنے چہروں کے اوپر مار لیں، تو یہ آپ کا پھر مسح ہو جائے گا۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ کہ وہ آپ کے لیے کوئی بھی تنگی پیدا کرے۔ اللہ ہمیشہ آپ کے لیے چاہتا ہے کہ آپ پاکیزہ رہیں، اور اللہ آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے اگر تم روزہ یا نماز جیسی کوئی بھی عبادت جو ہے اس سے محروم رہ جاتے ہو، تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے آپ کے اوپر جو ہے یہ تیمم کرنا جو ہے اس کو جائز قرار دیا، تاکہ تم اللہ کی اس نعمت ملنے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، اور اس عہد کو جو تم نے اللہ کے ساتھ پختہ باندھا تھا۔ کہ اللہ کی نعمتیں تو کتنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں، بے شمار انعاماتوں سے ہمیں نوازا۔ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ کتنی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی، اس کے علاوہ پہننے اوڑھنے کی، اس کے علاوہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیسی اللہ کی سینریز ہیں جن کو دیکھ کے ہم اپنے آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈک بخشتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں، اس سب سے پہلی نعمت میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلی نعمت وہی ہے دین اسلام، ایمان، قرآن، نبی، یہ سب ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ یہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو بھی اور اس وعدے کو بھی جو میں نے تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کے ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرو گے۔ پھر اللہ نے تمہیں یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، جو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا کہ اوس اور خزرج جو کیونکہ اس وقت قریش مکہ جو ہیں وہ ان کے اندر وہ قبیلوں کا سسٹم تھا نا، تو یہ قبیلے جو ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی توفیق دی، اور یہ اپنی ساری عداوتوں کو بھول کے تو ایک اللہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ احسان کیا کم ہے کہ تم آئے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تمہارا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں کیا ہے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور آج اصولاً تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس طرح سے رہو کہ جس طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ اگر اس دیوار میں سے آپ کو پتہ ہے ایک اینٹ نکال دی جائے گی تو دیوار کمزور ہو جائے گی نا،
تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کا آپس میں بھائی چارہ اس طرح سے ہونا چاہیے، کوئی دشمنیاں جو ہیں وہ آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کو کسی سے کوئی اختلاف ہے تو اس کو بتا دے کہ بھائی آپ کی یہ بات جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگی، اپنے دلوں کے اندر قدورتیں رکھ کے اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر فساد جو ہے وہ اس کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے وہ وعدہ یاد کروایا، وہ وعدہ جو آپ نے جس وقت اللہ رب العزت نے آدم کی ساری اولاد کو پیدا کیا تھا، اور ہم نے اللہ رب العزت سے جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اور ہم نے کہا تھا سمینا و اطعنا، واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینے کے بیدوں کو۔ اے لوگوں ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے، گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ۔ یہ پھر دوبارہ پھر ہم سورہ نساء کے اندر بھی یہ سارے احکامات جو ہیں وہ پڑھ چکے، اب یہاں پر ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ بار بار جو ہیں یہ احکامات آ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حق کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور نہ تمہیں آمادہ کرے دشمنی کسی قوم کی کہ تم اس جو انصاف ہے نا، اس کے ترازو کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ تول سکو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے دلو، ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، اور آپ کی گواہی جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، پھر حکم آیا کہ اللہ سے ڈر جانا، یہ گواہی دیتے وقت کہ آپ نے گواہی جو ہے وہ حق کی دینی ہے، آپ نے گواہی کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی، کیونکہ آپ کی گواہی کے اوپر ہو سکتا ہے سامنے والے کے کی زندگی اور موت کا سوال ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال کو۔ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے میرے اللہ کی طرف سے، اور اجر عظیم بھی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ اے لوگو ایمان والو، یاد کرو میری نعمتوں کو جو تم پر میں نے کی، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ پھیلائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، یعنی کہ جنگ کے لیے، فکف ایدیہم عنکم، تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اب یہ جنگ احزاب کے بعد کے جو مسلمانوں کی اور ان کی کافروں کی جنگ ہوئی تھی نا، اس کے بعد بھی یہ بہت دفعہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں، لیکن اللہ رب العزت نے ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا کہ ان کے دلوں کے اوپر مسلمانوں کا خوف جو ہے وہ اس قدر طاری ہو گیا کہ یہ دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہاتھ جو ہے وہ نہ بڑھا سکے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں مومن۔ اور وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ رب العزت نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے ان میں 2 اور 10 یعنی کہ 12 سردار، اور اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا لیا تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اگر تم نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ گے، پھر دین کی اشاعت میں ان کی مدد بھی کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور پھر تم کیا کرو گے، اور اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کہیں تمہاری مالی مدد کی ضرورت بھی پڑی تو تم اس مدد سے بھی دریغ نہیں کرو گے، اور بغیر واپسی کے جو ہے واپسی کی امید رکھے بغیر جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے، تو پھر میں کیا کروں گا، لا اکفرن عنکم سیئاتکم، تو ان ساری چیزوں کے بدلے میں جو تم نے سارے تمہاری زندگی کے آگے پیچھے کے سارے گناہ ہیں نا، پچھلے گناہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں سارے معاف کر دوں گا، اور تمہیں پھر میں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بس جو کفر کرے گا اس کے بعد بھی تم میں سے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ بھٹک ہی گیا سیدھے راستے سے، پھر اللہ جو ہے وہ اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اب ان کے اس عہد، یہ جو اوپر اللہ پاک نے عہد لیا نا، اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی، اور اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب جس کا جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہدایت کی کوئی بھی بات جو ہے نا وہ دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ کلام کو، اللہ کی بات کو بدل دیتے تھے اس کی اپنے ٹھکانے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ قرآن کا ایک تسلسل ہے نا، آیتیں جو ہیں وہ اپنے حساب سے ہم جب ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان آیتوں کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی آیت جو ہے وہ کہیں سے اٹھا کے اس کو کہیں جوڑ دیتے تھے، اور اس کا معنی اور اس کا جو مفہوم جو تھا اس کو بدل دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، اگر انہوں نے یہ کیا تو ہم نے بلا دیا انہوں نے بلا دیا ایک حصہ اپنی توریت کا،
جس کے اوپر عمل کرنے کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ ان کی خیانت کی خبریں سنتے رہیں گے سوائے چند ایک کے ان میں سے، پس معاف کر دیا اللہ نے ان کو اور درگزری کی۔ بے شک اللہ جو ہے، جو ان میں سے جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں نا، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سارے اہل جماعت اہل کتاب جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو جو ان میں اچھے ہیں نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو احسان کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے لیا ان سے پختہ عہد، پھر انہوں نے بھی کتاب کے ایک حصے کو جس کے اوپر عمل کرنے کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انہوں نے بھی اس حصے کو انہوں نے بھی اپنی شریعت کو بلا دیا، تو ہم نے ڈال دی پھر ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے اندر بھی دشمنیاں ڈال دیں، اور عنقریب اللہ جتائے گا ان کو جو وہ عمل کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ گئے تمہارے پاس رسول ہماری طرف سے، جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سی باتوں کو جو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، ٹھیک ہے۔ وَیَعْفُو، اور اللہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہ، سارے گناہوں کے اوپر اللہ ہمیں پکڑ لیتا تو زمین کے اوپر ایک بھی جاندار جو ہے وہ زندہ نہ رہتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کہ اللہ نے یہ دنیا کا نظام چلانا ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح کسان جو ہے مالی باغ کے اندر آتا ہے اور وہ جو جھاڑ جھنکار پودوں کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے اس جھاڑ جھنکار کو اس کی صفائی کر کے تو بالکل جو صاف ستھری اور نکھرے ہوئے جو پودے ہوتے ہیں نا، پھر وہ آپ کو نظر آتے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس باغ کو کسی مالی کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ بھی یعفو عن کثیر، ہمارے بہت سے اعمال کو اللہ جو ہے وہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ معاف نہ کرتا ہمارے کسی بھی گناہ کو، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم زمین کے اوپر کوئی بھی چلتا پھرتا ہوا آپ کو نظر نہ آتا۔ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہدایت، یہ نور مبین، یہ کتاب اللہ ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ساتھ۔ وَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ، اور جو کوئی پیروی کرے گا اس کی اس کتاب کی، اس کی اس رضا کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر سارے احکامات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے کھول کھول کے بتا دیے۔ تو جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے گا نا، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے سلامتی والی راہوں کو کھول دے گا، اور پھر انہیں نکال دے گا ان اندھیروں سے جو کہ گناہوں کے اندھیرے ان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، الا نوری، نور کی طرف، روشنی کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، حق کی طرف، بے اذن ہی، اپنے حکم سے، پھر وہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ لقد، اور تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل، اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دو کہ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر کون اختیار، اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود اللہ ہے، تو جس وقت اللہ ان دونوں میں سے کسی کو ہلاک کرنا چاہے، مریم کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر کون ہے زمین کے اندر جو اللہ کا ہاتھ پکڑ سکے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے جو ہے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کل، اے میرے نبی ان سے یہ پوچھو کہ پھر کیوں تمہیں عذاب دے گا اللہ تمہارے گناہوں کے سبب، بلکہ تم بھی کیا ہو، تم تو صرف ایک بشر ہو جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہ بخش دے گا جس کو چاہے اور عذاب دے جس کو چاہے، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، وہ بیان کرتے ہیں واضح کر کے تمہارے لیے ایک ایک بات کو، اور یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ لَکُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ، جب کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
500 سال کسی جگہ پہ بتایا گیا، اور کسی جگہ پہ ہمیں 610 سال جو ہے وہ ملتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے 610 سال کے تک جو ہے وہ کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آیا۔ یہ جو رسولوں کی لڑی سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ اللہ ان کی اس حجت کو ختم کرنا چاہتا تھا، ان تقولو، یہ کہ تم کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمیں تو ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہیں نیکی کے کاموں کے اوپر جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور تمہارے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے اوپر تمہیں جہنم کے عذابوں سے ڈراتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، جب اللہ رب العزت نے تمہارے اندر ہی انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ رکھا تھا، اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا تھا، اور دیا تم کو جو جہان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی کہ جتنے معجزات اور بادشاہی 3 بادشاہ ان کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، 3 ان کے اندر گزرے۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی تھی اور وہ نبی بھی تھے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے نوازا جو پورے جہان میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے نہیں دی، اس کے باوجود تم نے کیا ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی بھی نافرمانی کی اور اپنے نبیوں کی بات کو بھی نہ مانا۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو کہ لکھ دی گئی ہے تمہارے اوپر۔ اب جو ان کو اب فلسطین، یہ مصر سے نکل کے تو یہ آگے تھے نا، یہ اس کے اندر مصر کے اندر آگے تھے یہ اپنا ملک چھوڑ کے، تو یہاں پر یہ جو مقدس سرزمین کہا گیا یہ فلسطین کو اور شام کے ملک کو، کیونکہ یہ نبیوں کی سرزمین تھی۔ تقریباً جتنے بھی نبی اور رسول اور پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے انہی شہروں کے اندر اترے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں حکم دیا تھا، جب یہ مصر آگے اور جب یہ انہوں نے دریا کو پار کر لیا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کو کچھ عرصے کے بعد حکم دیا تھا کہ اب تم جو تمہارا اپنا ملک تھا نا فلسطین، اس کو جا کے فتح کرو اور اپنے ملک میں جا کے آباد ہو جاؤ۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم نے اس حکم کا انکار نہیں کرنا۔ اگر تم اس حکم کا انکار کرو گے تو پھر تم کیا ہوگا کہ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ ان کے 12 سردار تھے، اور ان کے 12 سرداروں کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کے حالات جاننے کے لیے بھیجا، اور کہا کہ جا کے معلوم کرو کہ وہاں پر ہمارے آنے کے بعد کون لوگ جو ہیں وہ آباد ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور واپس آ کر موسیٰ نے کہا کہ جو تم اگر تو خیر کی بات وہ تم وہاں سے لے کے آؤ تو اس کی بات جو ہے وہ تم بے شک سب کے سامنے بتا دینا، لیکن جو شر کی بات ہے وہ نہ بتانا۔ لیکن 10 ان میں سے جو لوگ تھے انہوں نے آ کے سب لوگوں کے درمیان جو ہے وہ شر کی باتیں جو ہیں ان کو بھی کھلا بتا دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، اور انہی میں 2 لوگ جو تھے انہوں نے خیر کی بات بتائی۔ اب یہ 6 لاکھ کی فوج تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے دریائے نیل کو پار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ انہی آیات کا بتایا جا رہا ہے کہ کالو، انہوں نے کہا، اب یہ وہ جو 10 بندوں نے آ کر وہاں بتایا نا کہ وہاں پر فلسطین کے اندر تو بہت زیادہ زبردست قسم کی ایک قوم ہے جو وہاں پر اب ان کا قبضہ ہے، اس کو قوم عمالقہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے زبردست طاقت والی اور اونچے لمبے قد والی یہ جو ہے یہ قوم ہے۔ انہوں نے جب انہیں پتا چلا کہ ہم مخبری کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں جیسے ایک وہ گٹھری کو اٹھا کے بندہ دور پھینکتا ہے نا، اس طرح وہ اتنے اونچے اور قد آور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اٹھا کے جو ہے وہ باہر اپنے اس ملک سے باہر پھینک دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، اور بے شک انہوں نے کہا انا لن ندخلھا، ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے،
اس کے اندر یہاں تک کہ وہ لوگ جو پہلے سے اس کے اندر آباد ہے نا وہ وہاں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر داخل ہو جاؤں گے۔ اور کہا دو مردوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے اور ان کے اوپر اللہ کا انعام تھا۔ اب یہ دو کون تھے؟ ایک یوشع بن نون تھے جو بعد میں ان کے خلیفہ بنے، اور ایک تھے نام ان کا تھا کلب، ہاں کچھ اسی طرح کا نام تھا۔ یہ بہرحال دو بندے تھے جنہوں نے یہ جو دو تھے جی کالب کالب ہاں، کالب نام تھا۔ ہاں یہ دو لوگ تھے جنہوں نے جو ہے انہوں نے آ کر جو ہے نا وہ انہوں نے آ کر تو یہ دونوں پکے مومن تھے۔ انہوں نے جب باقی نے انکار کیا نا تو یوشع بن نون اور یہ جو تھے کالب، ان دونوں نے ان سے یہ کہا، یہ دونوں یہ یہ آیت کے اندر آپ نے دیکھا نا کہ انعم اللہ علیہما، کہ ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی کہ وہ سچے اور پکے مسلمان تھے، یہ ان کا انعام تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ ان دروازوں سے، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی جو ہے وہ غالب آؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، داخل ہوتے وقت صرف تم بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہ جو یوشع بن نون تھے نا یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے تو سفر کے اندر یہ ان کے ساتھی بنے تھے۔ ان دونوں نے وہاں کے حالات کی جو ہے وہ نشاندہی لوگوں کے سامنے بھی نہیں کی، اور پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ امپریس کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی ہمت نہ ہارو، اگر تم ہمت کر لو گے تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم کی جو ہے نا یہ بے رغبتی اور ان کی اس کمزوری کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت غمزدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یہ جو ان کی قوم تھی نا انہوں نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے اس شہر کے اندر کبھی بھی جب تک وہ اس کے اندر موجود ہیں، پھر جا تو اور تیرا رب لڑے ان کے ساتھ، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہیں۔ قالا اب موسیٰ علیہ السلام ان کی وجہ سے اتنے پریشان ہوئے کہ تقریباً یہ 6 لاکھ کی فوج تھی جس وقت یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ دریا پار کر کے آئے تھے، اور اب ان میں سے صرف 2 شخص تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہا، اور باقی کے جو باقی لوگ تھے انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ وہ کہہ لو کہ غمزدہ ہو کر اللہ رب العزت سے کے آگے فریاد کی کہ اے میرے رب، بے شک میں نہیں اختیار رکھتا اس میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی، صرف میں اختیار رکھتا ہوں صرف اور صرف اپنی جان کے اوپر یا اپنے بھائی کے اوپر میرا اختیار ہے۔ اے اللہ پس تو جدائی ڈال دے میرے اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ یہ وہی قوم تھی جس کے ساتھ حالانکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کتنے ہی معجزات جو ہیں وہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں مانے، اور جب یہ نہیں مانے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے علیحدگی کی دعا کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے اب اس نافرمان قوم کے ساتھ نہیں رہنا، حالانکہ یہ کتنے ہی معجزات جو ہیں وہ میرے ساتھ دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اب اگلی آیت کے اندر آئیں کہ بے شک ہماری طرف سے ان کی بزدلی کی سزا یہ ہے کہ اب یہ 40 سال تک جو فلسطین کی زمین تھی ان کے اوپر حرام کر دی گئی، اب یہ بھٹکتے پھریں گے صحرائے سینا میں، اور اب یہ لوگ 40 سال تک مارے پھرتے رہیں گے۔ اس دوران میں پھر کیا ہوا کہ یہ جو 40 سال کا وقفہ تھا اس کے اندر ان کے پرانے لوگ جو ہے وہ کافی حد تک مر گئے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ نئے لوگ جو ہیں وہ نئے بچے جو پیدا ہوئے وہ پروان چڑھے۔ اسی دور کے اندر انہی 40 سال کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد یہ یوشع بن نون جو تھے یہ بنی اسرائیل کی خلافت ان کے ہاتھ میں آئی، اور پھر ان کی خلافت کے زمانے میں یہ لوگ اس قابل ہوئے کہ انہوں نے فلسطین کو فتح کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ پڑھیے ان کے اوپر خبر آدم کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ، جب قربانی پیش کی ان میں سے ایک نے، پھر ایک کی قربانی، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی قابیل کی، اس نے یہ کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے یہ حسد کی وجہ سے کہا۔ کہا حابیل نے
انما یتقبلُ من المتقین، کہ بے شک قربانی قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں کی۔ اب یہ ہمارے بھی بقرہ عید آ رہی ہے نا، تو جس کی نیت دنیا دکھاوے کی ہوگی اور بڑھ چڑھ کے اس کا یہ ہوگا کہ فلاں نے یہ قربانی لی ہے تو میں اس سے بڑھ چڑھ کے دکھاؤں، تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ جب بھی آپ اللہ کے ہاں کوئی بھی قربانی پیش کرتے ہیں نا، تو قربانی قبول کی جاتی ہے کن لوگوں کی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ ہر کسی کی عبادت اور ہر کسی کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی، ان کی قبول ہوتی ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یہاں پر ہمیں ذکر سنایا گیا، ایک حابیل تھے اور ایک قابیل۔ حابیل بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور قابیل جو تھا وہ ایک کاشتکار تھا۔ ان دونوں نے اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے چونکہ وہ بکریاں چراتا تھا تو اس نے کچھ بکریاں جو ہیں وہ پیش کی قربانی کے لیے، اور قابیل نے اناج پیش کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اچھا، اور ان کے درمیان میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ اترتا تھا اور پھر وہ ان کی قربانی کو جلا کے خاکستر کر دیتا تھا، اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس کی جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے جو ہے وہ حسد کے مارے آ کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے جو حابیل تھا اس نے کہا لَإِن بَسَّطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اے میرے بھائی اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے، تو نہیں میں ہاتھ بڑھانے والا تیری طرف کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، ایسا نہ ہو کہ جب ہم دونوں مقابلے کے لیے نکلیں تو قتل تو مجھے کرنا چاہتا ہے نا، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے تجھے کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اٹھائے میرے گناہ کا وبال بھی، کہ جو تو مجھے نہ حق قتل کرے گا نا، تو اس کا وبال بھی تیرے اوپر ہو، کیونکہ اگر میرے ہاتھوں تو قتل ہو گیا تو میں اللہ کے ہاں کٹہرے میں کھڑا ہوں گا، لیکن ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا مقتول جو ہے، مقتول کے سارے گناہوں کا بوجھ وہ اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے حابیل نے کہا کہ میرے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہوں اور تو مجھے قتل کر دے۔ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو اس صورت میں تو کیا ہوگا، میرے بھی جتنے میں نے زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں وہ سارے کا وبال جو ہے وہ تیرے اوپر ہوگا، پھر تو ہو جائے گا جہنمیوں میں سے، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، پھر بہکایا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کرنے کے لیے، پھر اس نے اس کو قتل کر دیا، پھر وہ ہو گیا ہزارہ پانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوے کو، وہ زمین کو کرید رہا تھا تاکہ وہ دکھائے اس کو کہ کیسے وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ اب اس نے قتل تو کر لیا لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں۔ اب بعد میں ندامت بھی ہوئی کہ میں نے یہ، لیکن شیطان کے بہکانے کے اوپر اس نے وہ عمل تو کر لیا غصے کے اندر۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ غصہ حرام ہے، غصے کے اندر کوئی بھی فیصلہ مت کیا کریں۔ جب آپ کو غصہ آ جائے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کسی بھی بات کا فیصلہ کیا کریں، کیونکہ اتنی دیر میں وہ بات جو ہے وہ دماغ کے اندر جو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے نا آپ کو، وہ آہستہ آہستہ جو ہے 6 سیکنڈ کے اندر وہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ آپ کے دل تک پہنچتی ہے، پھر دل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور پھر وہ دونوں پہلو بھی بتائے گا کہ اگر یہ آپ یہ کر لیتے ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر آپ اس کام کو نہیں کرتے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب اس نے بھی غصے کے عالم میں آ کے وہ کر تو دیا اپنے بھائی کو قتل، لیکن اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش جو ہے اب اس کا کیا کروں، اس کو کہاں لے کے جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پھرتا رہا، صبح سے شام ہو گئی، یہ ایسے ہی پھر رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کو اس کے اوپر ترس آیا اور اللہ نے پھر ایک کوے کو بھیجا۔ وہ 2 کوے آئے، انہوں نے اس کے سامنے بالکل اسی کی طرح جس طرح ان کی آپس میں بات ہوئی تھی، ان کی بھی آپس میں لڑائی ہوئی، اور ایک کوے نے چونچ مار کے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب جو پہلا کوا تھا اس نے کیا کیا، زمین کو کریدا، کھود کے اس نے مٹی نکالی، پھر اس کوے کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دی۔ اب یہ جو تھا، اس نے حابیل نے کہا کہ یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا، کہ اے اللہ مجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کی مانند ہو جاتا، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر اس وقت وہ ندامت میں ہو گیا، لیکن ندامت میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کا جرم تو نہیں چھپے گا، یا اس کا وہ جو قتل کیا ہوا بندہ تھا وہ تو واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے سوچو
اچھے طریقے سے انجام اس بات کا جو ہے اس کو سوچ لو اور پھر جو ہے وہ کسی بھی کام کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ۔ اسی وجہ سے یہ ان کے اس قتل کی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر کہ بے شک وہ جو کوئی بھی ان میں سے قتل کرے گا کسی ایک جان کو یا فساد پھیلائے گا زمین کے اندر تو گویا کہ اس نے قتل کیا پوری انسانیت کو۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک انسان کو زندہ کرنے کا باعث بنا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ تحقیق آگے تمہارے پاس ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، پھر ان میں سے بہت سے لوگ ہیں، پھر بھی تم میں سے ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں اور وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں کہ وہ یقتلوا، وہ قتل کیے جائیں یا سولی پہ چڑھا دیے جائیں۔ اب ان کی سزائیں ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور تقطع ایدیہم، کے چور جو ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائیں اور اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے زمین کے اندر۔ جیسے ڈاکہ مارا جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ جس نے ڈاکہ بھی مارا اور قتل بھی کیا تو اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور جس نے قتل کیا تو قتل کا بدلہ قتل ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شرابی ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اگر کوئی زانی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر کسی نے کسی کے اوپر بہتان لگایا تو اس کے اوپر اس کو 40 کوڑے لگیں گے۔ تو یہ سارا بتایا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ ساری سزائیں اللہ نے ان کے لیے تجویز کر دیں، اور اس کے بعد یہ سزا جو ہے یہ تو ان کو دنیا کی رسوائی ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا جو ہے وہ ابھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم، کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کسی بندے نے کوئی جرم کیا اور اپنے جرم کی سزا پانے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس نے معافی مانگ لی، اور وہ خود جیسے ہوتا ہے نا کہ گناہ گار جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں نے یہ گناہ جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کو پھر وہ کیا کون سا گواہ کہتے ہیں اس کو، کہ اس کو پھر وہ گواہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ جو جی ہاں، تو وعدہ معاف گواہ اس کو وہ کہہ لیتے ہیں۔ تو پھر اس کو جو ہے نا پھر اس وقت اس کو جو ہے اس کے اوپر اس کی پھر پکڑ جو ہے وہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ فَاعْلَمُوا، جان لو کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو ایمان والو، ڈر جاؤ اللہ سے اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر وسیلے کے متعلق بتایا گیا کہ وسیلہ کا اردو میں معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ بنانا، یعنی کسی تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ تلاش کر لینا، جیسے سفارش کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لینا۔ لیکن عربی زبان میں اس کا معنی جو ہے وہ قرب ہے، اسی لیے اس آیت میں بھی یہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آگے بڑھ کر اس کا قرب تلاش کرو۔ اب تقوی کے معنی تو اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے ہیں، اللہ کے احکامات توڑنے سے ڈرنا، اور اللہ کا قرب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب، اس کی رضا پانے کے لیے ایسے اعمال کرنا جن سے آپ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاؤ۔ اب اللہ کے قریب بندہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو جہاد کرنا ہے۔ اب جہاد کا مطلب ہے کوشش، اور ہم نے ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے درمیان کے سارے وہ جو غلط راستے ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے، اور اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرضی عبادات تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں نا، وہ تو فرض ہیں، ان کو تو ہم کسی قیمت پہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ کا قرب پانے کے لیے آپ نفلی عبادات کریں گی۔ آپ فرضی زکوٰۃ تو آپ دے چکے، لیکن اللہ کی رضا پانے کے لیے آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں گی، اور اپنے مال میں سے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو وافر مقدار میں مال عطا کیا تو آپ اس مال کی زکوٰۃ دیں گی۔ آپ فرضی نماز تو پڑھ چکی، آپ اس کے بعد کیا کریں گی؟ آپ زیادہ سے زیادہ نوافل جو ہیں وہ ان کو ادا کریں گی، اشراق کے نوافل پڑھیں، چاشت کے نوافل پڑھیں، اس کے علاوہ آپ توبہ کے جو ہیں وہ نفل پڑھیں،
آپ تہجد کے نفل پڑھیں، اور اس طرح جو اضافی عبادت ہے وہ اللہ کے قرب کا باعث بنتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ہوتا ان کے لیے زمین کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا ومثلہ معہو، اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ سارا بھی اس کے ساتھ ہوتا، اور وہ اللہ کو فدیہ دیتے اللہ کے گناہوں سے بچنے، اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے قیامت کے دن ما تقبل منہم، تو پھر بھی اللہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ یریدونا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکالے، اب وہ بندے جو ہیں جو دنیا کے اندر تو اپنے جو ہے ہم اپنے گناہوں سے نہیں بچتے نا، دنیا کے اندر ہم من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ کون سا اللہ نے 2 زندگیاں دی ہیں، ایک ہی زندگی ہے نا، اسی کے اندر ہم نے اپنے سارے ارمان پورے کرنے ہیں، اور اپنے ارمان پورے کرتے 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 ہم جہنم کی وادیوں میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اس وقت پھر جب اللہ کے پاس پہنچیں گے نا، اس وقت یہ بندے جب اللہ ان کو جو ہے وہ اللہ، پھر میں نے اس سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ من چاہی زندگی گزار کے جائے گا نا، پھر وہاں جا کے اس کو رب چاہے عذاب ملیں گے، اور جو دنیا کے اندر اللہ کی مرضی سے جی کے جائے گا نا، پھر اللہ اس کو اس کی مرضی کی زندگی وہاں عطا کرے گا، پھر وہاں جا کے مومن جو جو مانگتا چلا جائے گا اللہ اس کو وہ نعمتیں جو ہے وہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ وہ لوگ اب جو جہنم میں چلے تو گئے، اب وہ چاہیں گے کہ یریدون ان یخرجوا من النار، کہ ان کو آگ میں سے نکالا جائے، لیکن وہ جو ہیں وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، اور وہاں پر ان کا وہ جو عذاب ہے وہ کیا ہوگا، وہ ہمیشگی کا عذاب ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت دیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورتیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان دونوں کے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے باقی لوگوں کے لیے، کہ جب سر عام جو ہے وہ ان کو سزا دی جائے گی تو باقی لوگ جو ہیں وہ جرم کرنے سے بچ جائیں گے۔ اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ اس کی سزا جو ہے وہ نہیں ملتی، چور پھر دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی سزا جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دی جاتی جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق اسی طرح جو ہے وہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا، چور کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے، شرابی کو کوڑے مارے جاتے، زانی کو کوڑے مارے جاتے، اور بہتان لگانے والے کے اوپر جب کوڑوں کی حد لگتی تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جاتا؟ لیکن یہاں پر چور اچکے جو کوئی بھی ہیں دن دھناتے پھرتے ہیں، صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ تھوڑی سی رشوت دے کر وہ کام کا منہ بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ خود تو بچ جاتے ہیں، لیکن ان کے وہ اپنے جو ان کے کارندے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کو پھنسا دیتے ہیں، اور خود جو ہے وہ اپنی منمانیاں کرنے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی کہ فمن تابا من بعد ظلم ہی، جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد۔ اب ظلم جہاں بھی قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا، ظلم سے مراد گناہ ہوتا ہے، کہ ہم جتنے بھی دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں نا، اگر کوئی ان گناہوں کے اوپر تائب ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو بے شک اللہ جو ہے وہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ بخشنے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی سزا بھی ملے گی، اور اس کو آخرت کی سزا جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے پاس جا کے ملے گی۔ فمن علم تعلم ان اللہ، بے شک کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہی ہے، نہیں اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وہ عذاب دے جس کو چاہے اور بخش دے جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اے رسولو لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نا غمگین کرے ان لوگوں کا جلدی کرنا کفر کے اندر، یعنی یہ منافق جو ہیں وہ فوراً ہی جو ہے وہ کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے، اور اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بہت دکھ بھی ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے کوشش یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سچے پکے مسلمان بن جائیں، لیکن ان
لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ تائب ہوتے، لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کسی نہ کسی فتنے میں پڑ کے تو پھر مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش جو ہے وہ کرنی شروع کر دیتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا اپنے نبی سے کہ اے میرے نبی، آپ نے ان کے کفر میں جلدی کرنے کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ لوگ اپنے منہ سے جو باتیں کرتے ہیں نا وہ ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے تو ایمان کے سچے پکے دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، اور وہ جاسوسی کرتے ہیں کسی دوسری قوم کے لیے۔ یہ یہودی بھی جب آپ کے پاس آ کے آپ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا، اور یہ منافق یہ کیا کرتے ہیں، یہ دونوں، منافق تو خیر منہ سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن کلمے کا جو ہے وہ کلمہ اس کے دل تک نہیں اترا، اور یہ یہودی جو ہیں یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ پھر کسی دوسری قوم کا جاسوس بن کے آتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آتے، وہ کیا کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں بات کو اس کو اپنی جگہ سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اس کو لے لینا، اور اگر نہ دیا جائے تو پھر اس سے بچ جانا، اس کو چھوڑ دینا۔ یعنی وہ آپ کے پاس اپنا کوئی بھی فیصلہ لے کے آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ پیچھے سے اس بات کے اوپر متفق ہو کے آتے ہیں کہ اگر تو فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو ہم اس فیصلے کو مان لیں گے، اور اگر فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہوا تو پھر ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ فَاحْذَرُوا، اللہ کہتے ہیں پھر وہ اس سے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ، اور یہ فتنے کے اندر تو یہ ڈال ہی چکے نا، تو کیوں، کس طرح کہ جس کو اللہ چاہے فتنے میں ڈالنا۔ اب کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اتنی مرتبہ حق کا انکار کیا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ وہ ایمان لاتے تھے پھر انکار کرتے تھے، پھر ایمان لاتے تھے پھر کفر کرتے تھے، تو پھر اللہ نے ان کے ظلم کے سبب جو ہے وہ ان کے دلوں کے اوپر مورے لگا دی کہ پھر انہیں حق کا کوئی بھی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ جس کے لیے پھر اللہ چاہے فتنہ، یعنی کہ اسے ہدایت کا راستہ ہی اللہ نہ دکھائے، تو اے نبی پھر آپ اس کے لیے کوئی بھی اختیار اللہ کے سامنے نہیں رکھتے۔ اولئک الذین، جس کے دلوں کے اوپر مہرے اللہ نے لگا دی، پھر آپ ان مہروں کو دھو نہیں سکتے، یہی وہ لوگ ہیں، نہیں چاہتا اللہ کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے اور کھاتے ہیں سود کو، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے اپنے جھگڑوں کا، تو اے نبی آپ اگر ان دونوں فریقوں کے درمیان کوئی فیصلہ کروا دیتے ہیں، یا اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرانے سے اعراض کرتے ہیں، تو اس اعراض کرنے سے اللہ کی کوئی بھی پکڑ آپ کے اوپر نہیں ہوگی، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ فیصلہ کریں گے انصاف کے ساتھ، اپنی جو آپ کے اوپر شریعت اتری ہے نا، آپ نے اس شریعت کے مطابق پھر ان کے جو ہے ان کے مقدمات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس تورات کے اندر تو اللہ کے احکامات بھی موجود ہیں، پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد، یعنی کہ وہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں اور آپ کے فیصلے کی پھر وہ پاسداری نہیں کرتے، تو اس سے پھر جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، جو پھر وہ لوگ جو ہے وہ ایمان والے۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء جو تھے نا وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ آتے تھے آپ کے پاس کوئی بھی فیصلہ لے کے، تو پھر وہ یہ اپنی طرف سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری کتاب، جیسے رجم کی میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ رجم کی زنا کی سزا ان کے دین کے اندر، تورات کے اندر رجم تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اس سزا کے اندر ہو سکتا ہے کوئی مسلمانوں کے اوپر جو شریعت اتری ہے اس کے اندر کوئی تخفیف ہو۔ وہ مقدمہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور ہماری شریعت کے اندر بھی اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہی تھی، تو پھر یہ شرمندہ ہو کے واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ جو مقدمہ آپ کے پاس
پاس آیا تھا، آپ نے انہیں جو ہے وہ رجم کی سزا دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو یہ پیچھے سے یہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے آتے ہیں کہ اگر تو فیصلہ جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو ہم اس کو مانیں گے، اگر نہ ہوا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ بے شک ہم نے نازل کی ان کے اوپر تورات، اس کے اندر بھی ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے نا، وہ اس تورات کے ساتھ ہی فیصلے کرتے تھے، وہ لوگ جو فرما بردار تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کے تھے نا، یہ جو پیغمبر ان کے اندر آئے، نبی آئے، وہ اسی تورات کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے ان یہودیوں کے لیے۔ لیکن ان کے یہ جو تھے نا، نبیوں کے جانے کے بعد آپ کو پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جانے کے بعد تورات تو باقی رہ گئی، لیکن نبی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اب یہ ان کے جو علماء اور درویش تھے نا، جنہیں اللہ رب العزت نے پھر کتاب کی حفاظت کا ذمہ دیا تھا، ان لوگوں نے اس کے اندر تخریف کی۔ ٹھیک ہے، نبیوں نے ان کتابوں کے اندر تخریف نہیں کی تھی، لیکن جو بعد میں ان کے جو تھے نا یہ علماء اور درویش، انہوں نے کتابوں کے اندر رد و بدل کیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کا محافظ ان کو بنایا تھا اور اللہ ان کے اوپر گواہ تھا۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کے محافظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کب کے دنیا سے رحلت فرما چکے، لیکن قرآن جو ہے وہ نسخہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اب اس قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا رد و بدل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر کوئی بھی تحریف کرتا ہے تو یہ صرف کتابی صورت میں تو نہیں ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ تو کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، اور جب بھی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے تو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی کیا۔ یہ پیچھے ہم نے سنا تھا کہ قرآن پاک کے کچھ نسخے جو ہیں وہ بازار میں آئے ہیں فروخت ہونے کے لیے۔ تو یہ الحمدللہ 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 کہ جب بھی ایسا کچھ بھی ہوگا تو جو ہمارے حفظ کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے، تو وہ لوگ فوراً ہی پھر فوراً ہی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ نسخے بازار سے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، بار بار اللہ کہتا ہے کہ لوگوں سے ڈر کے برائی کی طرف مت مائل ہو جانا، لوگوں سے مت ڈرنا۔ ہم میں سے یہ ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا، اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے ہمیشہ حق بات کہنی ہے، اور آپ نے حق بات کہنے سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے انشاءاللہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور نہ آپ نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے اوپر جو ہے وہ بدل دینا ہے، یعنی فتویٰ یہ جو جس طرح آج کل کے علماء جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ استغفر اللہ تھوڑے سے پیسے لے کے تو جو ہے وہ کیس کی نوعیت ہی بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا لوگوں سے ڈرتے ہوئے ایسا کرتے ہو نا، کہ جب قاضی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آج کل ہمارے وکلا جو ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی وہ حق کا فیصلہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، استغفر اللہ، ان کے گھروں کے اندر گھس کے جو ہے وہ ان کو مارا جاتا ہے، پھر ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی واہ ثمنن قلیلہ، دنیا کی ضروری نہیں ہے کہ قیمتی ہو، یہ دنیا کی تھوڑی سی واہ بھی جو آپ کو مل رہی ہے، یا دنیا کا تھوڑا سا مالا متاع جو آپ کو مل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو اپنے سارے گناہوں کے ساتھ آپ نے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور جو نہ فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ جو اللہ نے کتاب اتاری، تو یہی لوگ جو ہیں وہ پکے کافر ہیں، اور ہم نے لکھ دیا ان کے اوپر اس کتاب کے اندر کہ جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے، والجروح قصاص، اور اس کے علاوہ
کسی کے جسم کے اوپر کسی مار پیٹ کے نشان ہے تو اس کا بدلہ اس کو ویسی ہی مار پیٹ سے دیا جائے گا، لیکن جو کوئی اس کو معاف کر دے تو وہی کفارہ ہے اس کے لیے، اور جو فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ جو اللہ نے قرآن اتارا تو بے شک جو فیصلہ نہیں کرے گا اس قرآن کے ساتھ تو بے شک وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اللہ نے قانون بنایا، اللہ نے تو اس قرآن کے اندر کسی امیر کسی غریب کے لیے، جو غریب کے لیے الگ سے آیتیں نہیں ہیں اور امیر کے لیے الگ سے آیتیں نہیں ہیں، یہ قرآن سب کے لیے ایک جیسا، اللہ کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، اور جو کوئی اس شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ظالم ہے۔ اگر کوئی قصاص نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ لوگ، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ جھگڑا کرتے تھے کن کاموں کے اندر، علمی اور علمی تبدیلی یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ عملی تبدیلی کرتے تھے، جیسے نماز کے اندر آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے گروہ ہمارے اندر بنے ہوئے ہیں نا، 73 گروہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہودیوں کے 71 اور نصرانیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو ان میں چونکہ اللہ کے کلام کے اندر تو رد و بدل نہیں کیا جا سکتا نا، عربی کے اندر تو عربی کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ یہ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور عملی تبدیلیاں وہ ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر نماز میں جھگڑا نہیں ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے، لیکن نماز کے اوقات میں اور اس کے طریقے کے اندر جھگڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں، یہ کل میں آپ سے یہ بات کہہ رہی تھی، بعد میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے یہ بات بھی مجھے بتانا چاہیے تھی کہ عام دنوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اذان کے اوقات کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن فجر کی اذان، آج آپ اپنا ٹائم نوٹ کر لیں، آپ پہلی اذان جو ہے وہ ہوتی ہے تقریباً 3:30 بجے کے قریب، تو جو بعد کی اذانیں ہیں وہ اس میں تقریباً پونے ایک گھنٹے کا فرق تو لازمی آتا ہے دوسری اذان ہونے میں۔ تو آپ یہ دیکھو کہ جس دن رمضان کا چاند چڑھے گا انشاءاللہ تو ساری اذانیں جو ہیں پھر ایک وقت کے اوپر ہوں گی، اس وقت وہ ٹائم کا جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹائم اس کا ہے اور یہ ٹائم اس کا ہے، اب میں نام نہیں لیتی، تو پھر آپ خود بتائیں کہ اس وقت پھر ٹائم کیسے ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک کسی کی طرف سے یہ سوال بھی آیا تھا کہ باجی ہم نے یہ جو شوال کے روزے بعد ہیں، کیونکہ رمضان کے روزوں کا تو ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، ایک ہی ٹائم کے اوپر اذان کے ساتھ ہم روزہ اپنے اس کے اوقات کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اور اذانیں بھی ایک ہی ٹائم پہ ہوتی ہیں، پھر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا چاند ختم ہوتا ہے اور دوسرا دن ہی عید کا ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی دن، آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا، میری بات کے اوپر مت رہیے گا، آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ دوسرے ہی دن فجر کی نماز کے اندر کتنا گیپ آ جاتا ہے اذان کے اندر، تو وہ ایک دن کے اندر اتنا گیپ جو ہے وہ کیا اللہ نے حکم دیا اس گیپ کا، اللہ نے تو ایک ٹائم مقرر کیا نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سعودیہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر ایک ہی وقت کے اندر ساری اذانیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ جو کوئی بھی پھر اللہ کے احکامات کو بدل دیتا ہے تو پھر کل انشاءاللہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہوگا، اور پھر یہ عالم علماء جو ہیں وہ اپنے پیچھے جن لوگوں کو لگاتے ہیں ان کے گناہوں کا وبال بھی ان کے اوپر ہوگا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِیلِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ہُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِین۔ اور ہم نے پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے بعد 610 سال یا 550 سال کے بعد اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جنہوں نے تصدیق کی اس توریت کی جو ان سے پہلے آئی ہوئی تھی، اور ہم نے ان کو انجیل دی، اس کتاب کے اندر بھی یعنی جتنی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، اور وہ نور تھا جو ان کے سینوں کو روشن کر دیتا، اور ساری کتابیں تصدیق کرتی تھی اپنے سے پہنے والے آنے والی کتابوں کی، جو ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی پرہیزگاروں کے لیے۔
اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل بھی اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، اور جو نہ فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا تو بے شک وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے اتارا آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ، وہ جو تصدیق کرتی ہیں اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی، وہ مہیمنن علیہ، اور وہ ان کی نگران ہے۔ نگران کس طرح کہ جس طرح یہ قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے نا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اور انجیل جو ہے وہ بھی اللہ کی ہی کتاب تھی، کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے آپ کے اوپر اتاری، اور آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ جب آ گیا آپ کے پاس حق، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے شریعت و منہاجا۔ شریعت تو وہ جو شریعت اللہ رب العزت نے اتاری، اور منہاجا کہتے ہیں عبادت کا وہ طریقہ جس کے ساتھ ہم اس شریعت کے اوپر عمل کریں گے، تو وہ عمل کا جو طریقہ ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو یہ شریعت جو ہے یہ تو قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی، اور اس شریعت کو، اس عبادت کو ہم نے کیسا کرنا ہے اس کا طریقہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر سکھایا۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کہنا تو مانیں گے اللہ رب العزت کا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور طریقہ ہمارا محمدی ہوگا۔ اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، لیکن اللہ آزمانا چاہتا تھا فی ما آتاکم، جو کچھ اس نے تمہیں دیا۔ اب جنت کے 100 درجے، اور ان درجات کو بندہ پائے گا اپنے عملوں کے ذریعے۔ جیسے ہم سورہ واقعہ کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے کل قیامت کے دن، اور آج دنیا میں بھی اس کے لوگوں کے 3 ہی گروہ ہیں، والسابقون السابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ والسابقون السابقون، وہ لوگ جو جس وقت ان کو جو بھی حکم ملتا ہے وہ اس کے مطابق فوری طور پر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے، ان کے لیے جنت کے سارے درجات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور بدیاں جو ہیں وہ ملی جلی ہوں گی، انہوں نے، لیکن ان کے اعمال نامے کے اندر صغائر زیادہ ہوں گے، کبائر کم ہوں گے۔ کبیرہ گناہ ان کے کم ہوں گے، صغیرہ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کی کوئی سفارش نہیں ہے، اور یہ جہنمی ہیں، اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا سب کو ایک ہی امت، لیکن اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں آزمانا چاہتا تھا اس شریعت کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی۔ فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکیوں میں سبقت کر جاؤ، نیکیوں میں سبقت کر جاؤ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا وہ سارے کام جن کے اندر تم اختلاف کرتے تھے، اور یہ کہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، یعنی قیامت کے جو فیصلے ہیں نا، جس وقت اللہ فیصلے کرے گا تو اللہ بھی اس قرآن کے ساتھ فیصلے کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن اتارا نا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایک بات جو ہے وہ کھول کے بتا دی۔ تو جب کل اللہ رب العزت فیصلے کریں گا تو یہ حجت ہے نا ہمارے لیے، کہ اللہ کہے گا کہ کیا میں نے وہ قرآن نہیں بھیجا تھا؟ میں نے تمہارے اوپر کتاب نہیں بھیجی؟ میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے؟ کیا ان رسولوں نے آ کے تمہیں میرا کلام پڑھ کے نہیں سنایا؟ تو اس وقت اللہ کی یہ ساری حجتیں جو ہیں وہ قائم ہوں گی، اور اللہ اسی لیے کہتے ہیں یہ کہ فیصلے کرو، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، اور نہ تم پیروی کرو اپنی خواہشات کی، اور اللہ سے بچتے رہو کہ تم کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہ تم فتنے میں پڑو۔ بعض ما انزل اللہ علیک، یعنی قرآن کے احکامات سے، قرآن کے احکامات کے اوپر اگر آپ نہیں عمل کرتے، آپ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہو، تو آپ فتنے میں پڑ چکے۔ پھر اگر تم پھر جاتے ہو تو یاد رکھو، جان لو کہ اس کے سوا نہیں کہ چاہتا ہے اللہ کہ وہ پہنچائے تمہیں تمہارے بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہ نافرمان ہیں، وہ اب بھی کیا چاہتے ہیں، افا حکم الجاہلیت یبغون، وہ قرآن کے علاوہ، قرآن پاک سے اپنے فیصلے نہیں کرواتے، وہ قرآن کے علاوہ اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کون اچھا ہے اس سے اللہ کے فیصلے، جس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیا اس سے بڑا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اور کون سا فیصلہ ہوگا اس قوم کے لیے جو اس قرآن پاک کے اوپر یقین رکھے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرے۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں۔ اے لوگو ایمان والو، نہ تو بناؤ یہودیوں کو اور نصارہ کو دوست، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو کہ بے شک یہودی اور نصرانی ہیں تو الگ الگ، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان کے ساتھ تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ پھر تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، وہ جلدی کرتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے میں۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کسی گردش میں نہ پکڑے جائیں، یعنی یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، جہاں پر انہیں مفاد ملتا ہے اپنا تو یہ فوری طور پر یہ منافق جو ہیں یہ فوری طور پر کیا کرتے ہیں، کبھی یہ یہودیوں کی طرف جھک جاتے ہیں، کبھی نصارہ کی طرف جھک جاتے ہیں، کبھی کافروں کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ گردش سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو ممکن ہے اللہ دے فتح یا کوئی ایسا حکم اس کے اللہ کی طرف سے آ جائے، پھر وہ ہو جائیں اس کے اوپر جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر سکیمیں مسلمانوں کے خلاف سوچی ہوئی ہیں نا، اس کے اوپر نادم، اور کہے گا اللہ ان لوگوں سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی پکی قسمیں کہ وہ لوگ تمہارے ساتھی ہیں۔ یہ منافق جو ہیں ویسے تو قسمیں کھاتے ہیں نا کہ ہم جو ہیں وہ اسلام والے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل پھر اس کا وبال ان کے اوپر کیا ہوگا کہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے خسارہ پانے والے۔ اے لوگو ایمان والو، جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر عنقریب لے آئے گا اللہ ایک ایسی قوم کو یحبہم جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ نرم دل ہوں گے مومنوں کے لیے اور سخت دل ہوں گے کافروں کے لیے۔ وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور وہ نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ تمہارا ولی، تمہارا دوست جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور وہ دوستی کرتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، تو بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے اور وہی غالب آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔